جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد یونس اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں مقدس راک چینل. تو قاری صاحب اس وقت جو موجودہ مقدس راک کے حوالے سے بے ادبی کی جا رہی ہے، تو آپ کیا عوام کو اور علماء کرام کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی ہم تو علماء کرام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمام علماء کرام کی ذمہ داری ہے جی جی کہ یہ تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ناموس قرآن جی اس میں جی جتنا بھی وہ کام کر سکیں اس کی حفاظت کے لیے جی جی وہ انہیں تعاون کرنا چاہیے، اور جو کرنے والے ہیں ان سے بھی تعاون کرنا چاہیے. جی جی تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. اور اس سے بڑھ کر قرآن کی عزت کو خاطر میں لانا یا قرآن کی حفاظت کرنا، اس سے بڑھ کر تو کوئی بڑا نیکی کا کام ہی نہیں ہے. جی جی تو قرآن کے صدقے تو مطلب ہم زندگی میں جی رہے ہیں، بے شک اور صاحب قرآن کے صدقے تو ہماری عزت ہے. بے شک ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آب روئے ماز نام مصطفیٰ. گر تو میں خواہی زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر تو زندگی میں جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر نہیں جی سکتا. بے شک اگر تیرا کوئی مقام ہے اللہ کے نزدیک تو حضور کے نام کے صدقے تمہارا مقام ہے. تو اس میں تو تعاون کرنا چاہیے. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں شاہ صاحب. ہمارا دل اور ہماری جان بھی جو حضور کے نام پر قربان ہوتے ہیں ان پہ ہماری دل بھی اور ہماری جان بھی الحمدللہ قربان ہے. صاحب کا بھی یہی انشاءاللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب پہلے ہماری نسل کے اندر ادب بہت زیادہ تھا. آپ دیکھیں جگہ جگہ پہ اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہیں، لیکن ادب نہیں ہے آج ہماری نسل کے اندر. تو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میرا تو یہی گزارش ہے میری کہ با ادب با مراد. جی جی جو والدین، یہ سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے جی جی کہ اپنے بچوں کو پیار بھی کریں اور ان کو ادب بھی سکھائیں. بے شک. اور پھر اساتذہ کرام ہیں ان کا بھی یہی فرض بنتا ہے کہ پہلے بچوں کو ادب سکھائیں پھر ان کو پڑھائیں. تو آج یہ ہمارے پورے معاشرے سے ادب والی بات نکل چکی ہے. تو میں تمامی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی رسول کا واقعہ جس نے اپنی والدہ کے ساتھ گستاخی تھی اور پھر اس کا آخری وقت آیا جب وہ مرنے والا تھا تو اس کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو فرمایا کہ ان کی والدہ زندہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ زندہ ہے. جی جی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس بلائیں. تو جب پتہ چلا کہ وہ تو بوڑھے ہیں تو آپ خود تشریف لے گئے اور پوچھا اے ماں کیا تم اپنے بیٹے کے ساتھ راضی ہے یا ناراض ہے؟ جی جی تو ماں نے کہا کہ میں بہت ناراض ہوں. جی تو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ لکڑیاں کٹھی کرو اور اس کو اس میں جلایا جائے. جب والدہ کو پتہ چلا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکڑیاں کس لیے اکٹھی کر رہے ہیں اور یہ آگ کیوں جلائی جائے گی؟ جی جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ماں جب آپ اس کو معاف نہیں کریں گی تو میں بھی معاف نہیں کر سکتا، جی جی اللہ بھی معاف نہیں کرتا. اس لیے اس کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں آگ جلانے کے لیے تاکہ اس کو آگ میں جلایا جائے اور اس کی موت واقع ہو. جی جی تو پھر والدہ کو ترس آیا اور والدہ نے کہا کہ میرا بیٹا آگ میں جلے. تو والدہ نے معاف فرما دیا تو ان کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی. جی جی تو انا للہ و انا الیہ راجعون، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کلمہ نصیب ہو گیا. تو میری تمامی والدین سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنی اولادوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلائیں اور ان کو ادب سکھائیں. اور جو با ادب ہے وہ با مراد ہے، جو بے ادب ہے وہ بے مراد ہے. اس لیے بڑے کا ادب کریں، چھوٹوں سے پیار کریں، چھوٹوں سے شفقت کریں. جزاکم اللہ احسن جزا. اور آپ یہ جو قرآنیہ راہ کا کام کر رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دن رات اس کی جو محنت کر رہے ہیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. اور میں تمامی حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ان کی معاونت فرمائیں، اور بلکہ خود یہ چیزیں کر کے یونس صاحب کے ساتھ یہ معاونت کر کے ان کی مدد فرمائیں. جزاکم اللہ احسن جزا. جزاک اللہ. السلام علیکم سب بھائیوں کے لیے. میرا نام شیخ لیاقت علی ہے. یونس بھائی میرے پاس آئے تھے ترڑائی کلاں میں، میری وہاں پہ برتنوں کی شاپ ہے. انہوں نے 1.5-2 سال ہو گیا مجھے دعوت دی ہے مگر میں نہیں آ رہا تھا سستی کی وجہ سے. آج ہم یہاں پہ آئے ہیں، ہمیں دیکھا ہے تو ہم نے کتنا اجر جو اللہ نے ہمیں دینا تھا اس کام میں وہ ہم نہیں لے سکے. تو میری یہی خواہش ہے
کہ آپ لوگ بھی اس میں حصہ ڈالیں، زیادہ سے زیادہ یہ کام کریں، اللہ کا کام ہے، اور اس میں جب اللہ کا کام آپ کریں گے نا تو آپ میں اس میں برکت بھی آئے گی، اور انشاءاللہ رزق میں بھی اضافہ ہوگا، آسانیاں پیدا ہوں گی ہمارے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی، اور آنے والی نسلوں کو بھی پتہ چلے گا ادب کیا چیز ہوتی ہے۔ جب ادب سیکھیں گے، سکھائیں گے، تو دین کے اندر آسانی پیدا ہوگی اور دین بھی سمجھ آئے گا۔ تو ہماری یہی درخواست ہے سب بھائیوں سے کہ آپ بھی اس طرف آئیں، آپ بھی آئیں، لوگوں کو بھی لے کے آئیں، دوست آپ جتنے بھی آپ کے ادھر متوجہ کریں، تاکہ یہ دین ہے، دین کا کام ہے۔ جب آپ دین کا کام کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا آپ سے۔ جو دکاندار حضرات ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دکاندار حضرات کو کہتے ہیں کہ باکس لگائیں، کم از کم تھوڑا سا ٹائم، زیادہ نہیں تو 10 سے 15 منٹ روز کے نکالیں، جی جی تاکہ یہ مقدس راہ کا گٹھے کری جائے، جتنی بے ادبی لوگ کر رہے ہیں ان میں سے کمی آئی، تاکہ ہم اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکیں، اور آپ بھی دوسرے دکانداروں کو بھی بتائیں کہ یہ کام آپ بھی کریں، باکس لگائیں، کم از کم جی جی ایک ٹیم ورک بنائیں اور مقدس راگ میں کام کریں۔ آپ بھی اپنی دکان کے اندر مقدس راہ کے حوالے سے ایک بڑا سا خانہ تیار کروائیں گے؟ جی انشاءاللہ ضرور کروائیں گے جی، اور باکس بھی باہر لگوائیں گے، اور جتنا ہو سکے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کو انشاءاللہ آگے تک لے کے جائیں گے۔ جب بیڑا اٹھایا تو انشاءاللہ پورا مکمل کام کریں گے الحمدللہ۔ یعنی کہ کل سے انشاءاللہ آپ ہر روز 10 منٹ مقدس راہ اٹھانے کی نیت کرتے ہیں؟ انشاءاللہ الحمدللہ میں نیت کرتا ہوں کہ ہر روزانہ کل سے جی جی 10 منٹ میں دوں گا، مقدس راہ اٹھاؤں گا، خود بھی اور دوستوں کو بھی دعوت دوں گا انشاءاللہ۔ یہ میرے ساتھ بھائی ہیں افتخار احمد صدیقی صاحب۔ جی جی آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں تو بھائی سب سے پہلے السلام علیکم سب کے لیے، اور میرا پیغام یہی ہے بھائی، نیکی کا کام ہے، جی جی اور نیکی کا کام ہوتا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ بے شک بے تو شک آپ خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، اور انشاءاللہ یہ ہے کہ دنیا آخرت آپ کے اللہ تعالیٰ بہتر فرمائیں گے۔ بے شک اور یہ دیکھیں 10-20 منٹ ہے، ویسے بھی فارغ ٹائم ہم واٹس ایپ یہ وہ لٹرن پٹرن پہ لگے رہتے ہیں، جی جی تو اگر ہم اللہ کی طرف لگائیں گے تو یہ ہمارا جو ٹائم ہے یہ سونا ہو جائے گا الحمدللہ، بے شک ادھر بھی کامیاب اور آگے بھی انشاءاللہ۔ اور لازمی کوشش کریں، جو بھی بھائی سنیں تو کوشش کریں یار، اس میں یہ ہے کہ آپ کی دنیا آخرت بن جائے گی۔ بے شک بے شک۔ قاری صاحب آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم، میں محمد یونس اور آپ اسے دیکھ رہے احترام مقدس راگ چینل۔ سامعین ناظرین، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ہمارے جو خون پسینے کی کمائی ہے، اس سے جو ہم چیز خرید رہے ہیں، جو پبلکسٹی کر رہے ہیں، کہیں آگے جا کے اس سے بے ادبی تو نہیں ہو رہی۔ آج ہم اپنی دکانوں کے لیے کارڈ تیار کرواتے ہیں، پھر ماہ رمضان میں کیلنڈر تیار کرواتے ہیں، اور بعد میں یہ لوگ یہ کیلنڈر ہمیں کچرے کے ڈھیروں میں باہر میٹروں میں ملتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بے ادبی ہوتی ہے۔ ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے ہماری دکانوں کی، ہمارے کاروبار بھی پبلکسٹی ہو، لیکن وہ صدقہ جاریہ ہو۔ ہمیں ایسا کوئی کام کرنا چاہیے۔ محمد مشتاق جی، تو ہمارے بہت ہی پیارے دوست محمد مشتاق صاحب کافی دنوں سے دعوت دے رہا تھا، تو آج انہوں نے ٹائم نکالا ہے، ہمارے قرآن محل میں ہیں، تو ان سے ملاقات کرتے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا ہے اور ہمارے اس قرآن محل میں آئے۔ مجھے بہت اچھا لگا ادھر آ کے، جی اور جی میں خود بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ ایسے ہی کام جاری رکھیں اور دعوت لوگوں کو دیتے رہیں۔ جی جی انشاءاللہ اپنے علاقے میں دیکھو، یہ ایک غریب آدمی ہے، اس نے اتنا بڑا مال بنایا ہوا، اتنا سامان اکٹھا کیا۔ کیا ہم سارے لوگ اگر ایسی کوشش کریں تو اللہ کے پاک نام کہیں سے بے ابدی نہ ہو ان کی۔ جی جی تو انشاءاللہ کوشش ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ دیکھو یہ ایک غریب آدمی، اس نے کمرہ بھی اسی لیے کرائے پہ لیا ہوا ہے، تو ہم پیسے والے بھی ہیں، سب کچھ ہے ہمارے پاس، جی مشتاق پر صاحب، ہمارے پاس یہ ذہن نہیں ہے، ذہن نہیں ہے، ذہن نہیں ہے، ہمارا شعور نہیں ہے۔ نہیں، اللہ پاک ہمیں اور سب کو ایسے کام کرنے کی کوشش کرنی دوسرا چاہیے۔ مشتاق صاحب، یہ جو لوگ اشتہار تیار کرواتے ہیں، جیسے بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے، دیکھیں ہم لوگ اشتہار تیار کرواتے ہیں، کچھ ہی دنوں بعد یہ اشتہار کچرے کے ڈھیروں میں ہمیں ملتا ہے، تو آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہی کہتا ہوں کہ آپ پبلکسٹی کریں، اور اس قسم کی کریں جس کے اوپر اللہ کا پاک نام نہ ہو۔ کوئی دکان کا سیمپل سا کارڈ تیار کریں، جی جی، سیمپل سا جو نیچے گرے بھی اس کی بے ابدی نہ ہو۔ بے ادبی نہ ہو۔ جی جی، اور ہر مسلمان کو میں یہی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی کوشش کریں، نیچے دیکھ کر چلیں، جہاں اللہ کا پاک نام ملے، محمد کسی کا
कोई भी पाक नाम मिले उसे उठा लेना जी जी और उसको इस तरीके से जमा करें और उसको फिर कोई अच्छे तरीके से उसका इंतज़ाम करें। जी जी। तो और आप इस हवाले से उलमा कराम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? उलमा कराम भी की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती, वो हर आदमी तक ये बात ज़रूर पहुँचाएँ ताकि हमारे अल्लाह के पाक नाम की कोई बेअदबी ना हो। बेअदबी ना हो, ठीक है, बहुत मेहरबानी। तमाम दोस्त अहबाब इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। क्या मालूम आपके एक शेयर करने से कोई शख्स अल्लाह ताला के पाक मुक़द्दस नाम उठाना शुरू कर दे और ये आप तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मोहम्मद यूनुस को एहतराम मुक़द्दस चैनल से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस्लाम जिंदाबाद।